بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب ہے، کوئی گناہ نہیں ملتا۔ سوال ہے، کیا جمعہ کی روز نہانا ضروری ہے؟ جواب ہے، مستحب ہے۔ نہیں نہاتے تو گناہ نہیں، بلکہ فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ سوال ہے، کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جواب ہے، حرام ہے۔ سوال ہے، کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب ہے، جی نہیں۔ سوال ہے، کیا رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، کاٹ سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا صاف کپڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں۔ سوال ہے، کیا شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے مل سکتے ہیں؟ جواب ہے، جی نہیں، صرف سب کی موجودگی میں سنت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جائے گا؟ جواب ہے، جی ہاں، اسے شہید کہا جائے گا۔ سوال ہے، کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے، جائز ہے۔ سوال ہے، کیا قرآن مجید کو مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ جواب ہے، نہیں، قرآن مجید کو اونچی جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سوال ہے، کیا مرد سینے اور پاؤں کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے، مناسب نہیں، لیکن اگر کاٹیں تو گناہ نہیں ملتا، مگر بچنا چاہیے۔ سوال ہے، کیا نہاتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، جی نہیں، بچنا چاہیے۔ سوال ہے، کیا سوتے وقت آدمی کے منہ سے نکلنے والی رال پاک ہے؟ جواب ہے، پاک ہے۔ سوال ہے، کیا بعض ملکوں میں خانہ کعبہ کا نمونہ بنا کر حجاج کو حج کی ٹریننگ دینا جائز ہے؟ جواب ہے، جی نہیں، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ سوال ہے، جس برتن کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو وہ برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے ٹوٹی ہوئی کنارے والی جگہ سے پینے سے منع فرمایا ہے۔ سوال ہے، کیا گھر میں مکڑی کے جالوں کا ہونا رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہے، مکڑی کے جالے نہ ہٹانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ سوال ہے، کیا اگر کسی کے پسینے سے سخت بدبو آتی ہو تو وہ کیا مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، جی نہیں، سخت گناہ ہے، مسجد میں پاک صاف ہو کر آنا چاہیے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو چلی جاتی ہے؟ جواب ہے، تاریخ۔ سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے، سورت فاتحہ، 1 مرتبہ مکہ میں اور 1 مرتبہ مدینہ میں۔ سوال ہے، حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی چیز ناپسند ہے؟ جواب ہے، طلاق۔ سوال ہے، وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جواب ہے، سونے یا چاندی کی نب سے بنا ہوا قلم۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟
جواب ہے غوطہ۔ سوال ہے مردے کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال ہے زمین کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک بار پڑا اور اب قیامت تک نہیں پڑے گا؟ جواب ہے دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے الگ ہوا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ کون سی کتاب صحیح ہے؟ جواب ہے صحیح البخاری۔ سوال ہے پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب ہے مسجد شبہر۔ سوال ہے کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی تھی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال ہے اس نبی کا نام بتائیں جو پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے کس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو یا تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جواب ہے وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے ہوں اور چہرہ بھی زخمی ہو۔ سوال ہے وہ کون سے دو پھل ہیں جن کو سونگھنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے سیب اور کیلا۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو نہ انڈے دیتا ہے اور نہ بچے؟ جواب ہے ہر نر جانور۔ سوال ہے اس چیز کا نام بتائیں جو مردوں میں بڑھتی ہے اور عورتوں میں نہیں؟ جواب ہے داڑھی اور مونچھیں۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے ہم ضائع تو کر سکتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے؟ جواب ہے وقت۔ سوال ہے وہ کون سا کاغذ ہے جس پر آپ کے دستخط ہوتے ہی وہ آپ کی جائیداد بن جاتا ہے؟ جواب ہے آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے درود پاک پڑھنا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو زندہ سے مردہ پیدا کرتی ہے اور مردہ سے زندہ پیدا کرتی ہے؟ جواب ہے انڈا۔ سوال ہے وہ کون سا کبیرہ گناہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ جواب ہے خودکشی۔ سوال ہے وہ کون سی گناہ ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب ہے حج کے دوران عرفہ کے دن مزدلفہ میں مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنے سے۔ سوال ہے کس نماز میں پچھلی صف زیادہ افضل ہوتی ہے؟ جواب ہے نماز جنازہ میں۔ سوال ہے نماز کے دوران قبلہ رخ ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سوال ہے کس صحابیہ کو سب سے پہلے شہید کیا گیا؟ جواب ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ جواب ہے ایسا کوئی خاص پودا قرآن یا حدیث میں ذکر نہیں۔ رزق اللہ کے ذکر، دعا اور نیک اعمال سے آتا ہے۔ بعض لوگ تلسی یا پودینے کے پودے لگانے کو برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن یہ سب ثقافتی بات ہے۔